بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 15 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 15 کا آغاز سورہ اسراء سے ہوتا ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ 7 آسمانوں کا سفر جو سفر معراج کہلاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ سفر معراج کے واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم فساد کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے تم پر جو ہے عذاب مسلط کرے گا، اور 2 مرتبہ تم فساد کرو گے اور ہر وقت جو ہے وہ ہر مرتبہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے ایسے بندے مسلط کرے گا جو تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے بخت نصر ایک بادشاہ ہے اس کو مسلط کیا، جس نے جو ہے اپنے لشکر سمیت جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے تباہ برباد کر دیا، قتل کر ڈالا۔ اور دوبارہ جب بنی اسرائیل نے فساد کی کوشش کی اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو بابل کا بادشاہ بیردوس یا خردوس نامی جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے مسلط کیا، جس نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے اور انسان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تقریباً 11-12 جو ہے وہ آداب بیان کیے ہیں، آداب زندگی، کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ خیر و بھلائی کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، مسافر کے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے اور غربت کے اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، کہ ان کو بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے رزق ہم دیں گے، تو اولاد کو قتل جو ہے وہ نہ کیا جائے، کسی جاندار کو قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال کسی نے نہیں کھانا، اور وعدے کی پاسداری کرنی ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے جو ہے آگے نہیں بڑھانا، اور اسی طرح زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر غرور نہیں کرنا، اور آخر میں پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کو اپنا خالق، مالک اور رازق نہیں منانا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا۔ پھر مشرکین کے عقائد تھے کہ مشرکین اللہ کی بیٹیاں بھی جو ہے وہ بناتے تھے، آخرت کا بھی انکار کرتے تھے کہ ہم مر کر جو ہے دوبارہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو دوبارہ آخرت کی زندگی کا بھی انکار کرتے تھے، حضور سے معجزات بھی مانگتے تھے۔ تو ان کا جو ہے اللہ رب العزت نے رد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین، تہجد کی تلقین کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ قصہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسری سورۃ سورۃ الکہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھے گا سورۃ الکہف کی، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعے کو اگر کوئی پڑھ لے بروز جمعہ تو اگلے جمعے تک جو ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور پورے ہفتہ جو ہے وہ نور سے منور کر دیا جائے گا وہ شخص۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اس طرح کی قرآن پاک میں 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، جن میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ سورہ انعام ہے، تیسرے نمبر پہ سورہ سبا ہے، چوتھے نمبر پہ سورہ فاطر ہے، اور 5ویں نمبر پہ سورۃ الکہف ہے۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے کہ دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنی عوام کو جو ہے وہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ چند لوگ تھے جو
اس بادشاہ سے تنگ آ کر کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اور ہم بت پرستی کیسے کریں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی وہاں سے اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور روایت میں آتا ہے کہ 309 سال یہ غار میں سوئے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ جاگے اور شہر میں جو ہے نا گئے، کیونکہ 3 صدیاں گزر چکی تھی، حالات چینج ہو چکے تھے، مشرکین کی حکومت ختم ہو چکی تھی، موحدین کی حکومت آ چکی تھی۔ تو یہ لوگ جب گئے اپنی کرنسی لے کر، تو وہ تو اس دور میں نہیں چل رہی تھی، تو پھر وہاں سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو آج سے 300 سال پہلے کے لوگ ہیں اور جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں ایمان کو مقدم رکھنا چاہیے، کہ اگر وقتی حالات آ جائیں انسان کے اوپر، لیکن انسان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے کسی بھی قیمت پہ، چاہے جان چلی جائے لیکن یہ کہ ایمان نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سمندر کنارے ایک شخص ہے جس کا علم جو ہے وہ آپ کے علم سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی تلاش میں نکلے اور وہاں جا کے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن آپ نے میرے کسی عمل پہ سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو چلے، اور راستے میں خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جاتے جاتے جو ہے راستے میں کشتی کو پھاڑ ڈالا، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے پھر منع کیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، سوال کرنا شروع کر دیں گے۔ دوبارہ پھر آگے ایک بچے کو قتل کر دیا، پھر سوال کیا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بستی میں گئے، وہاں پہ وہ سیدھا دیوار تھی، اس کو جو ہے بغیر اجرت کے جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیا، لوگوں نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ تو پھر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اب جو ہے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر خضر علیہ السلام نے جو ہے ان کو کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن میں آپ کو تینوں جو ہے نا واقعات کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے جو میں نے کشتی کو جو ہے نا وہ عیبدار بنایا، وہ اس وجہ سے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا دریا کے اس پار، جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تو اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے عیبدار بنایا کہ وہ تاکہ ان غریبوں کی روزی جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا نقصان نہ ہو ان کو، اور یہ کشتی جو ہے بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ بچہ جو ہے وہ کیا نام ہے نافرمان بن سکتا تھا، اپنے والدین کے لیے فتنہ بن سکتا تھا، قریب تھا کہ یہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا، تو اس کے بدلے اللہ نے جو ہے نا اس کو مار کے اور ان کے والدین کو نیک اولاد دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اور جو دیوار میں نے جو ہے نا ٹھیک کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ یتیم بچوں کی تھی، وہ نہ سمجھ تھے ابھی، اس دیوار کے نیچے جو ہے ان کے والدین کا خزانہ تھا، تو تاکہ جو ہے نا وہ یہ دیوار گر جاتی، لوگ اس کو خزانے کو لوٹ لیتے، تو اس لیے میں نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کام نہیں ہوتا، بے روزگاری ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو تکلیفیں آتی ہیں، تو جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کاروبار کا نقصان ہے، جو بھی ہے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، تو بظاہر تو یہ مسائل لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی حکمت رکھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ خوشی کا فیصلہ ہو یا غمی کا فیصلہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی رہیں گے تو ہماری ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے 3 مثالیں بیان کی۔ ایک اس شخص کی مثال کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، اسباب دیے تھے، مالدار تھا اور دنیا کی کسی چیز کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن وہ ان اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ کر سب کچھ ہو گیا، بیٹھ گیا جانا کہ مجھے جو ہے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، میرے پاس بہت مال ہے، میں اپنا سب کچھ جانا اتنی اس مال کی بدولت جانا اپنے کام ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو لیکن جب اس نے اس اسباب کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ لیا اور مسبب الاسباب سے غافل ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع سے غافل ہو گیا، تو اللہ نے جو ہے اس پر عذاب لے کر آئے اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پڑتا ہے پانی، پھر زمین کی فصلیں اور پھل اور درخت اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور باغات لہرا اٹھتے ہیں، کھیت جو ہے نا ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ جو ہے نا کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، گھاس ختم ہو جاتا ہے، درختوں کے پتے جو ہے نا وہ سوکھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اور پتے نیچے گرتے ہیں، لوگ انہیں رون کے بورا بنا دیتے ہیں اور یہ سب جو ہے نا رون کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال یہی ہے کہ دنیا کے اندر تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لہلاتا ہوا سرسبز باغات نظر آ رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، مال و دولت ہے، ہر چیز کی جو ہے نا فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر اس نے ختم ہونا ہے۔ آخر جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی شروع ہوگی اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو صرف اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا یہاں پہ رہنا ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا وہاں پر رہنا ہے، اور آخرت میں صرف صدقہ خیرات اور کیا نام ہے نماز روزہ اور نیکیاں اخلاق اعمال اور اللہ کی طرف رجوع توبہ استغفار اور یہ چیزیں کام آئیں گی، باقی سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکبر اور غرور کی مثال دی ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے ہر فیصلے پہ بندہ اپنی تدبیریں نہ بنائے کہ اللہ کا یہ حکم کیوں آیا ہے، اگر اس کام کو میں ایسے کر لوں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کام کو ایسے کر لوں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے جیسا حکم دیا ہے، جس وقت دیا ہے، جو حکم دیا ہے اسی کو اسی حال میں اسی وقت کرنے کا نام جو ہے وہ اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔